السلام علیکم۔ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم نے پچھلی ویڈیو میں گریٹر اسرائیل کا ذکر کیا تھا۔ یہودی جس مقام پر ملک بنانے جا رہے ہیں، دراصل یہ فلسطین کا علاقہ ہے۔ گریٹر اسرائیل پر اپنا نقطہ نظر رکھنے سے پہلے فلسطین کی تاریخ بیان کرنا لازمی ہے۔ مگر اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ایک مرتبہ خواب غفلت میں سوئی ہوئی مسلمان امت کے کردار پر کف افسوس مل لیں۔ ناظرین کرام، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ صاحبان سے التماس ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور دائیں جانب موجود بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ ہم ذکر کر رہے تھے مسلمان قوم کا جو اقتدار دنیاوی دولت کے نشے میں اس قدر مبتلا ہو گئی ہے کہ اب ایک مسلمان جو حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، مگر اب ایک دوسرے کا خون پینے کے لیے ہر دم تیار نظر آتے ہیں۔ بات صرف فرد واحد پر نہیں رکی ہوئی ہے، اب ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کا دشمن نظر آتا ہے۔ ہم اس کے لیے آپ کے سامنے 2-4 مثالیں رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، سعودی عرب اور ایران کا تنازع، ایران اور عراق کا تنازع، ترکی اور سعودی عرب کا تنازع، یہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ان تمام مثالوں کے بعد فلسطین پر تمام مسلمان ممالک کا خاموش رہنا کچھ اچنبے کی بات نہیں ہے۔ ناظرین کرام، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ 2000 سال قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا، مگر عیسائیوں کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا تھا اور اس قتل کی سازش یہودیوں نے کی تھی۔ اس بنا پر عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان ایک ایسی جنگ بھی ہوئی ہے جس میں ایک دن میں یہودیوں کے 1,33,000 لوگ قتل کر دیے گئے تھے۔ یہ واقعہ سن 70 کا ہے، جس میں رومن امپائر کے خلاف یہودیوں نے بغاوت کی تھی، جس کے نتیجے میں ایک جنرل جس کا نام جنرل ٹائس تھا، اس نے یہ قتل عام کیا اور باقی ماندہ یہودیوں کو ملک بدر کر دیا۔ سن 1 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو وہاں وہ یہودی موجود تھے جن کو رومن امپائر میں ملک بدر کر دیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، یہودی قوم شروع سے ہی مکار اور شاطر قوم تھی، ہمیشہ اپنے کیے معاہدوں اور وعدوں سے مکرنا ان کا وتیرہ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسی پر عمل پیرا رہے تھے۔ یہودی قوم کی سازشوں اور معاہدوں سے روگردانی کی وجہ سے کئی جنگیں ہوئیں۔ ان جنگوں میں غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ احزاب شامل ہیں۔ ان کے اسی رویے کی وجہ سے سب سے پہلے بنو قینقاع، پھر بنو نذیر اور پھر غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ کو نکالا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آپ نے فلسطین کو بنا جنگ کیے فتح کیا۔ عیسائیوں کی شراکت میں یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا جس کے تحت یہودی یہاں صرف زیارت کے لیے آ سکیں گے، ان کو یہاں رہنے یا حکومتی معاملات میں حصہ لینے کی ہرگز اجازت نہ ہوگی۔ یہ معاہدہ چاروں خلفاء عباسی دور حتیٰ کہ خلافت عثمانیہ تک رہا۔ یہودیوں نے اپنی مکارانہ سازشوں کی بدولت پہلے خلافت عثمانیہ کے خاتمہ کی منصوبہ بندی کی، جس کے نتیجے میں پہلی جنگ عظیم چھڑی۔ ناظرین کرام، خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد اس معاہدے کی کوئی اہمیت نہ رہی، کیونکہ یہودیوں کا سازشی ٹولہ اپنی سازشوں کی بدولت خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ 26 اپریل 1916 کو برطانیہ، فرانس اور روس کا ایک خفیہ معاہدہ ہوا کہ فلسطین میں ایک بین الاقوامی حکومت قائم کی جائے، اور 2 نومبر 1917 کو بتایا گیا کہ برطانیہ فلسطین میں یہودیوں کے لیے قومی وطن کو مستحسن سمجھتی ہے۔ تقسیم فلسطین کا ایک معاہدہ ہوا جس کے نتیجے میں فلسطین کا 1/3 حصہ یہودیوں کو دیا گیا۔ اس دوران امریکہ نے دنیا بھر سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے فلسطین میں آباد کیا، اور 1948 میں اسرائیل کے نام سے ایک ریاست وجود میں آئی۔
اسرائیل نے مسلمانوں کے طرز عمل اور صرف بیانات کی حد تک کے احتجاج سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پنجے گاڑ لیے تھے۔ ایک وقت تھا جب اسرائیل ایک تہائی تھا، مگر اب آہستہ آہستہ فلسطین کو اپنے اندر ضم کر گیا ہے، اور یہ محض مسلمانوں کے آپسی جھگڑوں کا ثمر ہے جو اسرائیل جیسی مکار قوم کو ملک کی صورت میں ملا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکے ہیں کہ یہ قوم انتہائی مکار تو تھی ہی، مگر اب انتہائی مضبوط بھی بن چکی ہے۔ تعداد میں تو یہ لوگ بہت کم ہیں، مگر دفاعی نقطہ نظر سے بہت ترقی کر چکے ہیں، اور دور حاضر میں پوری دنیا کو اپنی پالیسیوں کی بدولت کنٹرول کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ گوگل میپ پر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا جہاں یہ قوم اپنی جگہ نہ خرید سکتی تھی، آج ایک پورے ملک کو اپنے اندر ضم کر چکی ہے۔ آپ کو فلسطین کی جگہ اسرائیل لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اب ایک سوال جو انتہائی قابل غور ہے کہ کیا یہ اسرائیل کی کامیابی ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل بنانے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، مستقبل قریب میں تھرڈ ٹیمپل اور مسجد اقصی کو شہید کرنے کا خبیث ارادہ بھی رکھتے ہیں؟ میرے نزدیک یہ صرف اور صرف مسلمانوں کا آپس میں دست و گریباں ہونے، دولت، اقتدار اور عیاشی کے نشے نے مسلمانوں کا جسم جو جسم واحد تصور کیا جاتا تھا بالکل سن کر دیا ہے، جس کے ایک حصے میں تکلیف تو ہے مگر جسم کا دوسرا حصہ اس تکلیف کو محسوس نہیں کر رہا ہے۔ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمیں کوئی ٹاپک سجیسٹ کرنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ ہمیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔